عزیزان کرامی، عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ کامل ایمان ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کسی انسان کا، مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ابتدا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے، اور اس کے اختتام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہے۔ جہاں بات کریں قرآن مجید کی تو کئی ساری آیات مقدسہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہیں۔ سورۃ احزاب میں ایک مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس میں صراحتاً اللہ پاک نے واضح کر کے اس عقیدے کو بتایا ہے۔ کوئی انسان تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اشارے سے اگر بات ہوتی تو کوئی رخنا نہ ڈالے، واضح طور پر اعلان اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور کتب حدیث کو اٹھائیں تو بڑی بڑی جو کتابیں حدیث کی ان میں مستقل محدثین نے باب باندھا ہے، باب کونہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طرح کے الفاظ لگا کر باب باندھے گئے ہیں بخاری و مسلم جیسی کتابوں میں، اور اس باب کے تحت محدثین نے ایک پیاری حدیث بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت پر مثال دے کر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں وہ بیان کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے اپنے ختم نبوت کا اعلان کچھ اس انداز میں کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کرجل بنا بیتا فاحسنہ و اجملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے جو سابقہ انبیاء گزر چکے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہو، خوبصورت، حسین و جمیل، جس کے اندر ہر قسم کے اس آدمی نے خوبصورتی رکھی ہو، کسی قسم کا کوئی عیب نہ رکھا ہو، لیکن اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب اس نے بلایا لوگوں کو، لوگ آئے، اس گھر کو دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، گھول کے یعنی گھر کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اور پھر وہ اس گھر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہی اس رخنے کو یعنی اس کونے کو جب دیکھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کونے کے اندر اگر اینٹ لگ جاتی تو یہ گھر مکمل ہو جاتا، پھر یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا، یہ چھوٹی سی جگہ کیوں رکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث کی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہوں وہ آخری اینٹ جو اس مکان یعنی اس نبوت کا جو عمارت تھی، اس عمارت کے کونے میں جو ایک اینٹ باقی تھی، وہ نبوت کی آخری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا میں ہوں، اور آخری نبی بھی میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ لوگوں جو قصر نبوت ہے، جو نبوت کا محل ہے، جو نبوت کا مکان ہے، اللہ پاک نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان، مرد عورت، چھوٹے بڑے کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعلان کرے اور اس عقیدے کو اپنے گھروں میں بیان کرے، کیونکہ آئے دن واقعات جو ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔